پہنچانے والے کو نبی کہتے ہیں، ادھر سے ادھر تک پہنچانے والے کو امام کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا پوری کو قرآن میں جس پر آواز توڑے دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں پڑھیں گے ہم پہنچائیں گے علی، روزے رکھیں گے ہم پہنچائیں گے علی، زکات ہم نکالیں گے پہنچائیں گے علی، حج بیٹھا ہم کریں گے پہنچائیں گے علی، سارے باقیات سارے حج ہم کریں گے پہنچائیں گے علی۔ لیکن ساری دنیا کے مسلمان چھوم کر نمازوں پہ نمازیں پڑھے، روزے پر روزے رکھے، حج پر حج کیے، زکاتوں پر زکاتیں نکالے، لیکن ایک دن جب اللہ کی بات ہمیں پیش ہوگی، ایک دن اللہ کہے گا ہاں کچھ لائے ہو، کہنے لگیں گے پالنے والے ہاں لائے ہیں، نمازیں پڑھی تھی نمازیں لائے ہیں، روزے رکھے تھے روزے لائے ہیں، زکاتیں نکالی تھی زکاتیں لائے ہیں، حج پیدا کیے تھے حج لائے ہیں، آوازیں پروردگار کی تو پھر کہاں ہے؟ اپنی دھار پر دیکھنے لگیں گے، پروردگار کی آواز لگی دھار پر کہاں دیکھنے لگے، کعبے پڑھانے والے ادھر نمازیں پڑھی تھی یہاں پر نہیں ہے، روزے رکھے تھے یہاں پر نہیں ہے، حج کیے تھے یہاں پر نہیں ہے، آوازیں گزرا جائے گی، پہنچانے والا چاہیے علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا کہ یعنی علی جو مانا تھا کہ یہاں پر ڈھونڈ رہے ادا جیسے کوئی بندہ سفر کر رہا ہو سیالکوٹ سے لاہور، بائک میں اس نے اٹیچیوں پہ اٹیچیاں تیار کی، بریف کیس پہ بریف کیس تیار کی اور ٹرین میں سفر کرنے جا رہا ہے، اٹیچیاں بریف کیس بھول گیا باہر، پہنچ گیا لاہور، اب ادھر ادھر دیکھنے لگا میری اٹیچی کہاں ہے، میرا بریف کیس کہاں ہے، بھائی سیالکوٹ سے ادھر پہنچی گئی تو اسے ملیں گے، یعنی ادھر سے ادھر تک جو کچھ بھی جائے گا مایا نہیں جائے گا، جو کچھ بھی جائے گا وسیلہ ہے۔ اگر دیکھیں ولایت کا لفظ آگے قرآن مجید کا ایک سورہ ہے، سورہ توحید ہے، قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ لیکن اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید کا ہے چھوٹا لیکن بابا جی اس کی اہمیت زیادہ ہے، اہمیت اس حساب سے زیادہ ہے۔ لیکن معصومین نے فرمایا کہ جو بندہ گھر سے نکل رہا ہے اور اس کے سامنے خطرہ لاحق ہو تو معصوم فرماتے ہیں وہ گھر سے نکلتے وقت 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے گا، اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا۔ نکلتے وقت 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے تو اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی تیری مثال سورہ توحید جیسی ہے، یا علی تیری مثال سورہ توحید جیسی ہے۔ میں کہتا ہوں جب بندہ گھر سے نکلے 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھے تب وہ اللہ کے حفظ و امان میں رہ سکتا ہے۔ ہم نام علی پڑھے تو حفظ و امان میں رہ سکتے ہیں۔ آپ کی مثال ہے سورہ توحید کے۔ اچھا جملہ کہتا ہوں فتوا بات میں بتائیے گا، جملہ بڑا قیمتی ہے، پڑھے لکھے خوبصورت میرے سامنے چہرے کا شریک کرنا۔ معصوم نے فرمایا جو بندہ دن کی 5 نمازیں پڑھتا ہے اور ایک نماز میں سورہ توحید کی تلاوت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ جملہ کہنے لگا ہوں جیسے بات کرنے لگا، جو بندہ 5 نمازیں دن میں پڑھتا ہے ایک مرتبہ کی سورہ توحید کی تلاوت نماز میں نہیں کرتا اس کی نماز نہیں۔ اگر 7 دن تک نمازیں پڑھتا ہے اور سورہ توحید کی 7 دنوں میں ایک مرتبہ تلاوت نہیں کرتا، پیغمبر اسلام نے فرمایا کلمہ میرا پڑھے گا مرے گا دین ابو لہب پہ۔ جملہ حوالے کرنے لگا ہوں، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ 7 دن اگر سورہ توحید کی تلاوت نہ کرے تو وہ کلمہ میرا پڑھے گا دین ابو لہب پہ وہ مرے گا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یا علی تیری مثال ہے سورہ توحید جیسی۔ میں کہتا ہوں جو 5 نمازوں میں ایک مرتبہ سورہ توحید نہیں پڑھتا
सूरह तौहीद नहीं क्यों नहीं? बाकी कुरान मजीद के जितने भी सूरह और सूरत है एक इंसान की नहीं। सूरह आल इमरान है, सूरह अनकबूत है, सूरह यूसुफ है, सूरह मरियम है, कुरान मजीद के 114 सूरह हैं। दूसरे सूरों से एक की मिसाल क्यों नहीं? आवाज नहीं इसलिए कि अल्लाह के जितने भी दूसरे सूरह हैं उनमें बंदों का जिक्र भी है, अल्लाह का जिक्र भी है। उनमें अल्लाह का जिक्र भी है और बंदों का जिक्र भी है, अल्लाह का जिक्र भी है और बंदों का जिक्र भी है। लेकिन सूरह तौहीद में सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। सूरह तौहीद में सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि या अली मेरी निशान सूरह तौहीद कहती है, सूरह अनकबूत क्यों नहीं कहा, सूरह आल इब्राहीम क्यों नहीं कहा, सूरह यूसुफ नहीं कहा, सूरह मरियम नहीं कहा तो या अली मेरी निशान सूरह तौहीद कहती है, क्योंकि सूरह तौहीद में अल्लाह ही अल्लाह। आप अली में देख लीजिए, आंखें हैं अल्लाह, चेहरा अल्लाह, हाथ याद अल्लाह, नाम सुना तो रबी अल्लाह, दुश्मन अल्लाह। दुश्मन लाना दो मंशब है, एक नबूवत का मंशब, एक है इमामत का मंशब। ये है नबी, ये है इमाम। नबी का काम है दीन को फैलाना, इमाम का काम है दीन को बचाना। बड़ी कीमती गुफ्तगू आपके हवाले करने लगा हूँ। नबी का काम है दीन को फैलाना, इमाम का काम है दीन को बचाना। नबी दीन को फैलाएंगे, इमाम दीन को बचाएंगे, यानी अली दीन को बचाएंगे, हसन दीन को बचाएंगे, हुसैन दीन को बचाएंगे। पाक निमत शायर नजर की जरिए से जो ख्याल में जुमला मिला है आपके हवाले करने लगा हूं। ये जुमला ज़हन में रखेगा कि हुसैन दीन को बचाएंगे, हुसैन दीन को बचाएंगे, हुसैन दीन को बचाएंगे। अब मुबाहले के मैदान में एक मंजर देख लीजिए। मुबाहला पता करने के बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम घर में आए, 2 रकात नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद रात से अदा बयान किया। फरमाने वाले तुमने मुझे 2 बेटे अता फरमाए थे, वो आज से हो गए रसूल के बेटे। दुनिया जब भी इन्हें सलाम करेगी, जब न रसूलुल्लाह के इन्हें सलाम करेगी। मेरा खास तो बेटों से शादी हो गया, मुझे तो एक ऐसा बेटा अता कर दे जो मेरे हुसैन को बचाए, जो मेरे हुसैन को बचाए, जो मेरे हुसैन को बचाए। जुमला आपके हवाले करने लगा हूं। जो दीन को बचाए उसे हुसैन कहते हैं, जो हुसैन को बचाए उसे अब्बास कहते हैं। जो हुसैन को बचाए उसे अब्बास कहते हैं। अच्छा, एक नबूवत का मतलब एक इमामत। नबियों ने भी मेहनतें की, आइमा ने भी मेहनतें की, लेकिन तारीख ने इन दोनों की मेहनतों को अपने दामन में महफूज किया। जुमला हवाले करने लगा। तारीख ने दोनों की मेहनतों को अपने दामन में महफूज किया। नबी की मेहनत को दी, इमाम की मेहनत को दी। नबी की मेहनत का नाम है काबा, नबी की मेहनत का नाम है काबा, इमाम की मेहनत का नाम है करबला। तवज्जो कीजिएगा, कहाँ से कहाँ गया? नबी की मेहनत का नाम है काबा और इमाम की मेहनत का नाम है करबला। जुमला हवाले करने लगा हूँ। ये है काबा, ये है करबला, ये है काबा, ये है करबला। ये नबी की मेहनत है, ये इमाम की मेहनत है, ये नबी की मेहनत है, ये इमाम की मेहनत है। नबी की मेहनत की तरफ फकत गर्दनें झुकती हैं, नबी की मेहनत की तरफ फकत सर झुकते हैं, इमाम की मेहनत की तरफ बेल झुकते हैं। एक नबूवत का मतलब, ये नबी की मेहनत का, इमाम की मेहनत का नाम है करबला। दोनों की मेहनतों को तारीख ने अपने दामन में महफूज किया। देखें, मुझे पता नहीं काबा अफजल है कि करबला, क्योंकि इन दोनों को बाप बेटों ने बचाया।
نبی کی محنت تو بھی، امام کی محنت تو بھی، نبی کی محنت ہے کعبہ، امام کی محنت ہے کربلا۔ کعبہ وہ ہے جس کو علی نے بتایا، کربلا وہ ہے جس کو حسین نے عطا کیا۔ ایک ہے کعبہ، ایک ہے کربلا۔ اچھا دیکھیے، جو کہتے ہیں کربلا کی مٹی اہم نہیں ہے، میں کہتا ہوں کربلا کی مٹی کو ہلکے میں نہ لیجیے گا، اگر ہلکے میں لیں گے تو آپ کی مٹی خراب ہو جائے گی۔ کربلا کی مٹی کو ہلکے میں نہ لیجیے گا۔ یہ ہے نبی کی محنت کعبہ، امام کی محنت ہے کربلا۔ جملہ کہتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جہاں پر دم دم کا پانی ہو اسے کعبہ کہتے ہیں۔ جملہ بہت بڑا حوالے کرنے لگا۔ جس کی بنیاد میں زمزم کا پانی ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، جس کی بنیاد میں شیر زہرا ہو اسے کربلا کہتے ہیں۔ جس کی بنیاد میں زمزم کا پانی اسے کعبہ کہتے ہیں، جس کی بنیاد میں شیر زہرا ہو اسے کربلا کہتے ہیں۔ جملہ حوالے کرنے لگا۔ دیکھیں کربلا کو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کی سواری مستحب ہے، آج واضح۔ اچھا ایک اور بات ختم پھر ایک جہاں پر زمزم کا، جس کی بنیاد میں زمزم کا پانی اسے کعبہ کہتے ہیں، جس کی بنیاد میں شیر زہرا ہو اسے کربلا کہتے ہیں۔ زمزم کے پانی کی اتنی بھوکت نہیں ہے جو شیر زہرا کے پہلو میں ٹھہرے۔ زمزم کا پانی کم تر شیر زہرا بڑھ کر۔ جملہ حوالے کرنے لگا ہوں۔ جہاں پر فقط حاجرہ توڑے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ جملہ حوالے کرنے لگا ہوں، جیسے بھی سنیے گا، جیسے بھی سماعت فرمائیے گا۔ جہاں پر حاجرہ فقط توڑے اسے کعبہ کہتے ہیں، جس زمین کو زہرا اپنے بالوں سے جھاڑے اسے کربلا کہتے ہیں۔ جس کی بنیاد میں زمزم کا پانی اسے کعبہ کہتے ہیں۔ مسائل نہیں، مسائل۔ جس کی بنیاد میں شیر زہرا ہو اسے کربلا کہتے ہیں۔ اچھا جہاں پیاسوں کو پانی مل جائے، جہاں اسماعیل کو پانی مل جائے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ جہاں علی اصغر کو پانی کی بجائے تیر لگے اسے کربلا کہتے ہیں۔ مسائل نہیں، یہ تو فرق میں نے بتا۔ کعبہ کسے کہتے ہیں اور کربلا کسے کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ حج واجب ہے، سواری امام حسین مستحب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ مومنین پر مظلوم کربلا کا احسان ہے کہ سواری کو مستحب قرار دیا، واجب قرار نہیں دیا۔ یہ تو ہم پہ حصوں پہ ہے۔ مظلوم کربلا کی سواری مستحب کیوں ہے؟ کیونکہ مظلوم کربلا جانتے تھے کہ میرے زائرین کے پاس ایک دن پیسہ نہیں ہوگا، اسی لیے مظلوم کربلا ایک بات بتاؤ، حج واجب ہے، ہر بندے پہ واجب ہے نہیں، اس بندے پر واجب ہے جو بالغ البال ہو، جس کے پاس استطاعت ہو وہ حج پہ جا سکتا ہے، جس کے پاس پیسے نہ ہو، بالغ البال نہ ہو، وہ حج پہ نہیں جا سکتا۔ جس کے پاس پیسے ہوں وہ حج پہ جا سکتا ہے، جس کے پاس پیسے نہ ہوں وہ حج پہ نہیں جا سکتا۔ اچھا یہاں سے گئے ہم نے باہر ہوا ہے، جملہ بہت بڑا حوالے کرنے لگا۔ جو یہاں سے جائے بالغ البال ہو کے جائے، جب ہم حج پہ پہنچا